یایو جو چک بوک اننم تو محبتیں ہن پھر بے فتوٹ مرگ بوک اننم تو پھر بے فتوٹ مرگ بوک اننم تو کیا محبتیں کیفیت ہے، ہن کیا کہنے مچی انا گمے جو پھونیجی لوکو خوشی گوری جی کھیور بیٹھک بوک اننم تو محبتیں ہن چھوٹک ڈالے سنی جیشن اروناش وجود دجی گے دروناش کو لگ ملگ بوک اننم تو محبتیں ہن مشور قدر تھریک تھے تنگ نیبو ملنگی تو پھوٹی جی الگ الگ بوک اننم تو محبتیں ہن یایو جو چک بوک اننم تو محبتیں ہن پھر بے فتوٹ مرگ بوک پھر اننم بے فتوٹ مرگ بوک اننم تو محبتیں ہن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کوہ سخن کی ایک اور مسافت کے ساتھ آپ کا میزبان احسان شاہ حاضر اور پروگرام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم. ناظرین، آج جو ہمارے مہمان ہیں جو شنا زبان سمجھتے ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی خبر بھی ہے کہ بہت خوبصورت لب و لہجے کے شنا زبان کے شاعر ہیں، امی شاعر ہیں اور بہت زیادہ ان کو گایا گیا ہے، ان کو سنا جا رہا ہے، ان کو پسند کیا جاتا ہے اور لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے محترم جان علی صاحب کے ساتھ جو پروگرام کیا تو بہت زیادہ فیڈ بیک ہمیں آیا اور بہت زیادہ ہمارے جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کمنٹس میں کہا کہ آپ نے اردو میں پروگرام کیوں کیا، شنا میں آپ نے کیوں نہیں کیا. تو ناظرین، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں. ہماری کوشش ہوتی ہے شنا میں ہو تو ایک محدود شنا زبان بولنے والوں تک، جیسے کہ جانتے ہیں ہمارے آج کے مہمان کو جب ہم ان کا تعارف کروائیں گے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ شنا سے نکل کے جو اردو زبان بولنے والے ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہنزہ کے لوگ ہیں، گوجال کے لوگ ہیں، مختلف بلتستان کے لوگ ہیں اور نیچے پورے پاکستان میں اور دنیا میں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے وہاں اس شاعر کو سنیں. اور بہت زیادہ فرمائشیں بھی تھیں اس حوالے سے کہ آپ ان کو ضرور مدعو کریں. تو آج ہماری خصوصی دعوت پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شنا زبان کی آبرو اور شنا زبان کی پہچان، بہت خوبصورت امی شاعر ہونے کے باوجود قادر الکلام شاعر ہیں عزیز الرحمان ملنگی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملنگی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. جو مہربانی سر، آپ کا بہت بڑا احترام کے ساتھ آپ نے مجھے بلایا اور سب سے پہلے اللہ پاک کے احسان ہے. اللہ نے آپ کے دلوں میں میرے لیے محبت اور آپ کی نگاہوں میں میرے لیے عزت رکھا ہے. وہ ملنگی کا کچھ بھی کمال نہیں ہے، جس نے عزت دی ہے اس کا کمال ہے سر. بہت خوبصورت گفتگو. آپ جس طرح شنا میں آپ کا کلام خوبصورت ہے، سیم اسی طرح بالکل اسی طرح آپ کی اردو میں جو آپ نے گفتگو، دلوں میں عزت اور آنکھوں میں دلوں میں عزت اور آنکھوں میں بھی عزت آپ کے لیے ہمارے دلوں میں بھی ہے، آنکھوں میں بھی ہے. تو میں جاننا چاہیں گے ملنگی کہ آپ نے شاعری کا آغاز کب کیا تھا؟ میرے قابل احترام بھائی، میں نے شاعری کا ابتدا 1995 سے میں نے شاعری کا ابتدا کیا تھا اور گلگت میں بہت سے گلوکار، ایک دو گلوکار ایسے بھی ملا کہ میری شاعری میرے نام کو کاٹ کر اپنا نام لگا کر بھی گائے ہیں. لیکن ایک گلوکار مجھے اللہ نے ایسے دیا کہ اس نے میری شاعری جدھر ملنگی آتا تھا وہاں فخر سے وہ ملنگی کے جو الفاظ تھا، مطلب آپ کا تخلص جو آپ کا ہے وہ فخر سے بلند کیا سر. زبردست. تو وہ شاعر آپ گلگت بلتستان سب جانتے ہیں سر، بار بار اس کا ذکر بھی آتی ہے، لیکن میری شاعری اس کی وجہ سے پہچان ہوئی تو صلاح الدین حسرت سر. صلاح الدین حسرت، بالکل. اور دوسرا طالب حسین طالب نے بھی اچھے گائے ہیں اور اس نے بھی دل سے گائے ہیں میرے جو شاعری گائے ہیں. تو آپ نے 1995 میں پہلا کلام کون سا لکھا تھا؟ آپ کو کچھ یاد ہے؟ سر وہ کلام مجھے یاد تھے لیکن وہ غلام نبی ہمراز کی آواز میں آیا تھا.
Deze kadete meyfeler haran ustenjek the ma meyfele yam tenjek be ma meyfele yamusham kontu sat beti edishe yamusham thainom liki tu han mai otu chaje akir takad ma khebe the yamusham. वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। मलंगी, आप की किताब भी छपी है, कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने आपकी किताब छापी है, इस हवाले से थोड़ा सा हमें बता दें। सर, मैंने 3-4-5 सर्विसों को भी छोड़ा था, लेकिन जिस तरीके से मैं यूनिवर्सिटी में गया वो आपको पता है। मतलब आपकी मुलाजमत हो गई यूनिवर्सिटी में? मुलाजमत हुआ, लेकिन मेरे दिल में जो मैं शायरी लिखता था उस वक्त से एक दिल में हर इंसान की ख्वाहिश होती है ना, बिल्कुल, मेरे दिल में भी एक ख्वाहिश थी कि काश मेरी किताब बन जाए। बाकी मेरे पास वो वसाइल नहीं था, मैं खुद अपने पैसों से वो किताब बनवाने के, लेकिन मेरे दिल ने गवाही दे कि यूनिवर्सिटी एक तालीमी इदारा है और तालीम की निगाह है, लेकिन वहाँ से मेरी किताब छपने का मुझे उम्मीद नज़र आया। तो मैंने यूनिवर्सिटी में गया और यूनिवर्सिटी में मुझे मुलाजमत मिल गया, और उसके बाद ज़फ़र शाकिर साहब के दौर में वो आसिफ खान साहब वीसी था, लेकिन सब वीसी हमारे लिए मुहतरम है, सब ने हमें इज़्ज़त के निगाह से देखते हैं, लेकिन आसिफ खान साहब के दौर में मेरी किताब पब्लिश हुआ सर। ज़बरदस्त। तो अब ये हमारा मौजूदा वीसी है और उससे भी हमारे बड़ी उम्मीदें हैं सर, इंशाल्लाह आगे अच्छा भी। मलंगी, आपकी किताब भी छपी, किताब की रुनुमाई भी हुई और अवामी सतह पे आपकी भरपूर पजीराई भी हुई। अच्छा, लोग आपसे मिलते हैं तो मैंने देखा है कि लोग आपके साथ सेल्फियाँ भी बनाते हैं, आपका कलाम भी सुनते हैं, आपसे मोहब्बत भी करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? सर, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं जन्नत में हूँ, और ये सब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हूर और गुलाम नज़र आते हैं सर। क्या बात है। गिलगित बाल्टिस्तान के जो भी लोग हैं तो वो मुझे इस निगाह से देखते हैं, तो और मैं भी शायर हूँ ना सर, और मुझे पढ़ना नहीं आते हैं तो, लेकिन चेहरों को पढ़ना आते हैं सर। ये लोग फी सबिल्लाह मेरा इज़्ज़त करते हैं सर, दिल से आपकी इज़्ज़त करते हैं। और आपका कलाम भी लोगों को ज़ुबानी याद है, ज़ुबानी अज़बर है। मैं ख़ुद आपके कहीं आपका जो कलाम है, शिना कलाम, तस्बीह कुल डक थे वजीफ़त है मलंगी, दुनिया यथ है मलंगी, तुस दुनिया यथ है मलंगी, ये यो जो चकबुक अनुनुम तो मोहब्बतें। आपके हैरान कुन, आपने एक दास से कर डुकरिक दे अलबयान एक फ़कीरक, तो बहुत हैरान कुन आपने कलाम। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ये कलाम आप हमें सुनाएं कि तस्बीह कुल डक थे। ये तसव्वुफ़ वाला एक कलाम है और इसके अंदर एक ख़ास कैफियत वाला, मतलब मैं जब भी सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तस्बीह कुल डक थे वजीफ़त मलंगी, शल काल थे उमर बिल तुगा मेरोखनु आखिर, अना बेवफा दुनिया ते जो बुझोखनु आखिर, ऐसे कार वक्त चे के तौबा थे मलंगी, दुनिया यथ मलंगी, तुझ दुनिया यथ मलंगी। क्या कहने, ज़बरदस्त। शल काल थे उमर बिल तुगा मेरोखनु आखिर, अना बेवफा दुनिया ते जो बुझोखनु आखिर, ऐसे कार वक्त चे के तौबा थे मलंगी, दुनिया यथ मलंगी, तुझ दुनिया यथ मलंगी, तुस तारिक थे दुनिया फाकिरी थे बेशुआ, मौत वायु को जो यार बेतायरी थे बेशुआ, ने बे फनी दुनिया ते भरोसा थे मलंगी, दुनिया यथ मलंगी, तुस दुनिया यथ मलंगी सर। मलंगी मलंगी, एक और जो आपके अंदर सलाहियत है जो इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ, वो ये है कि आप शायरी लिखते तो नहीं है ना? सर, लिखना सिर्फ मुझे मेरा नाम लिखना आते है, वालिद का नाम लिखना भी मुझे नहीं आते है सर। अच्छा, वो शायरी आप याद कैसे करते हैं? मतलब इतने ज़्यादा आपकी शायरी है, इतने ज़्यादा आपके कलाम है, आपको ज़बानी याद कैसे होते हैं? सर, आपको अल्लाह ने वो
صلاحیت دی ہے پڑھنا لکھنا، آپ کام کس طرح کرتے ہیں نا سر. مجھے یقین ہے میں لکھ نہیں سکتا ہوں، لیکن اللہ نے میرے حافظہ میں مضبوط ایسا صلاحیت دی ہے کہ وہ مجھے زبانی یاد ہوتے ہیں. اس میں بھی اللہ کے. اچھا، یہ شاعری کرنے کا کوئی خاص ٹائم ہوتا ہے، کوئی خاص وقت ہوتا ہے آپ کا جس وقت آپ شعر کہتے ہو؟ سر اگر میں یہ کہا تو مناسب ہوگا کہ یہ شاعری مجھے الہام ہوتے ہیں، میں زبردستی تو نہیں کر سکتا ہوں سر. اچھا، نہیں الہام بھی ہوتا ہے تو کوئی خاص وقت ہوتا ہے، صبح کے وقت، شام کے وقت، نہیں سر، دوپہر اگر کے وقت؟ مجھے آ گیا تو بازار میں بھی آتے ہیں، نہیں آ گیا تو اگر دریا کے اندر چھلنگ لگایا تو بھی نہیں آتے ہیں. اچھا، نہیں آتا ہے، بالکل. اچھا، آپ کا ایک اور کلام بہت زیادہ مشہور ہوا تھا، تس پردہ لانگ تھے مکھے جو. سر وہ ایک سچویشن پہ میں نے لکھا ہے، لیکن سوچنے والے کو سوچتے ہیں نا سر، میں نے اس لیول پہ نہیں لکھا تھا. تارے یوں نہیں اموشن، کوری ہی نہیں اموشن، بلبلی چمنے اموشن، ڈوڈوئیں گنے اموشن، لانگ بل تو پردہ مکھے جو. کیا کہنے. راتے ٹنگے اموشن، پروانے سنگے اموشن، گم ہن گمے اموشن، روئے تم ڈیمے اموشن، لانگ بل تو پردہ مکھے جو. لانگ بل پردہ مکھے جو. شاعر سے گنو کموشی، تم غزل لکھو کموشی، ہگر سے دایو کموشی، سنگ لوپی جو کموشی، لانگ بل تو پردہ مکھے جو. بہار وایو کموشی، پھنر پھونی جو کموشی، سوری نی کھایو کموشی، کھین مشوٹ تاری جو کموشی، لانگ بل تو پردہ مکھے جو. انو جب تک اللہ اس تم پردہ ہوں نہیں توشن. یہ بالکل اس میں باقی جب کسی کے پاس یہ تو پوری ایک کیفیت ہے اور تصوفانہ کیفیت اس شاعری کے اندر موجود ہے. ملنگی، بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے اور اگرچہ وقت کم ہے، لیکن ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ آپ کی شاعری اور آپ کے وہ کلام ہم زیادہ سے زیادہ سنیں، اور جنہوں نے بہت زیادہ، اگرچہ آپ نے نیا کلام بھی آپ کا بہت زیادہ ہمیں سننے کو مل رہا ہے، لیکن کچھ کلام آپ کا ایسا ہے جو آپ نے خاص شخصیات کے بارے میں، جس طرح ہمارے بہت خوبصورت شاعر تھے، اللہ غری کی رحمت فرمائیں، فضل الرحمن عالمگیر صاحب کے بارے میں آپ نے ایک خاص کلام آپ کا گایا بھی گیا ہے، ایک دا سے کر ڈکری دے. سر وہ کلام فضل الرحمن عالمگیر کے اوپر میں نے نہیں لکھا تھا، لیکن وہ دوسرا کھلی کا ملنگ تھا سر. اچھا، وہ کسی اور پہ لکھا تھا؟ لیکن فضل الرحمن عالمگیر کے اوپر میں نے کلام لکھا ہے، وہ میں نے کسی کو دیا بھی نہیں ہے نا سر. فضل الرحمن عالمگیر کے پاس میں کبھی کبھار جاتا تھا نا سر. صحیح. اللہ دونوں کو جنت فردوس میں جگہ دے دے. کہ ہمارا امیر حمزہ صاحب ایس پی ڈی آئی جی تھا میرے خیال میں سر. بالکل، امیر حمزہ صاحب وہ اور فضل الرحمن صاحب کے پاس آتے تھے نا. میں بھی ادھر گیا تو اس نے فضل الرحمن صاحب نے ایک کرسی بنایا تھا لکڑی کا، اپنے لیے بیٹھتے تھے. تو ایک بات کیا نا سر، اس نے کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ آپ کے ماموں اسٹیج پہ گیا تو سارے گیت ہلتی تھی، آج اس کرسی پہ آرام کیا ہوں، میرے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا نا. اس بات نے مجھے اثر کیا تو اس کے اوپر بھی میں نے کلام لکھا. اچھا، لکھا تھا آپ نے. تو اس کے ایک دو شعر سناؤں گا اگر اجازت ہے. پھوٹے مٹان دازاوات بودی جگ محبت ہن تو کش، کے بادشاہو خزانر نوشے دولت ہن تو کش، محبتی گون وان تو جو محبتی تاثیر ہنو تو، تھے تاریخ ایج بے للبی نیشی کئی فقیر ہنو تو، وفائی پونے ماجا تو مرمان شورت ہنو، یا تھے تو ہر خوشی کے گمے گے دور بہنو، یادو مارکا سنو تو وفاو جاگیر ہنو تو، تھے تاریخ ایج بے للبی نیشی کئی فقیر ہنو تو، پاشی میں اعتبار سونٹو عالمگیر ہنو تو، تھے تاریخ ایج بے للبی نیشی کئی فقیر ہنو. زبردست زبردست. ملنگی صاحب، آپ کا ایک اور کلام بہت خوبصورت آپ کا کلام تھا، اور یو یو جسک بوک انو نوم تو محبتیں ہیں، تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ وہ بھی آپ سے سنیں. بالکل سر، آپ کو اجازت سے سنائیں گے. یایو جو چک بوک اننوم تو محبتیں ہن، پھر بے فتوٹ مرک بوک اننوم تو پھر بے فتوٹ مرک بوک اننوم تو کیا محبتیں کیفیت ہے، ہن. کیا کہنے. مچیا نا گمے جو پھونی جی لوکو خوشی، گوری جی کھائیور بیٹھک بوک اننوم تو محبتیں ہن. چھوٹک ڈالے سانی جیشن اروناش وجود دجی گے، دروناش کو لگ ملک بوک اننوم تو محبتیں ہن.
مشور قدر تھریک تھے تنگ نیبو ملنگی تو پھوٹی جی الگ الگ بو کنم تو محبتے ہن یایو جو چک بو کنم تو محبتے ہن پھر بے فتوٹ مرک بو کنم بے فتوٹ مرک بوک اننم تو محبتے ہن. بہت زبردست. ملنگی آج کل بھی نیا کوئی کلام آپ لکھ رہے ہیں؟ سر آج کل بھی میں کلام لکھ رہا ہوں، لیکن چند ہمارے ایک بات ہے سر کہ کچھ لوگ مجھے سے سوال کرتے ہیں نا سر کہ ہمارے درمیان گلگت کے اندر بہت بڑے شہرا موجود ہے، جیسے کہ ہمارے ظفر صاحب ہے اور عریب جی ڈی اے کا ڈائریکٹر بھی ہے، عطا الاثر بھی ہے، فضل الرحمن عالمگیر کا بات، اور وہ نذیر حسین نذیر ہے. تو کچھ لوگ مجھے سے سوال کرتے ہیں نا سر کہ آپ کی شاعری اور ظفر صاحب کی شاعری کے بارے میں کیسے ہے. میں کہتا ہوں میں ظفر صاحب کی مقابلے کے لیے نہیں لکھتا ہوں، وہ ایک سیاست کرنے والا پڑھا لکھا شاعر ہے، میرے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. میں اپنے شوق سے لکھتا ہوں، ان کے نام میں میرے نام آتے ہیں، یہ مجھے فخر ہے. زبردست زبردست. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام شعراء کی عزت کی جائے. بالکل بالکل. جتنے بھی شاعر ہیں ان کی عزت کی جائے اور ان کا احترام کیا جائے. تو سرکاری سطح پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی پذیرائی ہو رہی اس ٹائم سرکاری حلقوں میں. میں جہاں بھی گیا ہوں، جتنے دوست احباب ملتے ہیں، ہمارے اور لوگ بھی ملتے ہیں، وہ آپ کے تذکرے بھی کرتے ہیں اور آپ سے محبت بھی کرتے ہیں. تو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے ملنگی؟ سر پیغام میں صرف یہ دینا چاہتا ہوں، گلگت بلتستان کی جرنیل، ابھی موجودہ جرنیل تھا، سابقہ جرنیل تھا، اس سے چیف سیکرٹری ہے جو ہمارے مہمان آفیسر ہیں، اس سے لے کر بیوروکریسی کے ہمارے جتنے بھی آفیسر ہیں، گلگت کے عوام ہیں اور بازار میں چلنے والے ملنگ ہیں نا سر، ان کو بھی ملنگی کا سلام ہے اور ملنگی کے ساتھ محبت کرتے ہیں. جب تک آپ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت ہے تو ملنگی کا نام زندہ ہے سر، میں فخر سے کہتا ہوں. زبردست زبردست. ملنگی کوئی تازہ کلام آخر میں ہم آپ سے سننا چاہیں گے. سر ایک نیا کلام ہے، اگر آپ لوگوں کو اجازت ہو تو ارشاد. یہ پورا سناؤں گا سر. اگر پورا؟ بالکل بالکل. حسنی بہار وانتھینن خیر تھے دبون. حسنی بہار وانتھینن خیر تھے دبون. عشقت قرار وانتھینن خیر تھے دبون. مرات سورو گمو آشور پشی خوشی موار وانتھینن خیر تھے دبون. خوشی موار وانتھینن، کیا کہنے. خیر تھے دبون. ہیو دورت بلون میجو کے گینی صبر پکار وانتھینن خیر تھے دبون. صبر پکار وانتھینن خیر تھے دبون. کہنے خالیکسل توما چھیو جو ماں. کس نے خالیکسل توما چھیو جو ماں. ایسی تیبار وانتھینن خیر تھے دبون. ہائے 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 ہائے. شعر رسن سر، تو آپ ایک خوبصورت شاعر ہے، اس لیے تو سر پشی سرمانے بود دجی درویے. پشی سرمانے بود دجی درویے. دجی درویے. میں ہیٹر یار وانتھینن ہائے خیر ہائے تھے ہائے دبون. ہائے 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 ہائے. میں ہیٹر یار وانتھینن خیر تھے دبون. اشمئی ڈوکوری اور ملنگی ڈوک بوک. اشمئی ڈوکوری اور ملنگی ڈوک بوک. رجو قطر وانتھینن خیر تھے دبون. اوہو. حسنی بہار وانتھینن خیر تھے دبون. عشقت قرار وانتھینن. عشقت قرار وانتھینن خیر تھے دبون. اشمئی یار وانتھینن خیر تھے دبون. پشی سرمانے بود دجی درویے. اوہو. میں ہیٹر یار وانتھینن خیر تھے دبون. کیا استعارہ، کیا کہنے ملنگی. بہت خوبصورت. تو ملنگی صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. سر ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کر مجھے ٹائم دیا. نہیں. اور یقیناً سر انٹرویو تو میں نے بہت لوگوں کے ساتھ دیا نا سر. ہمارا علم صاحب ہے، اس کے ساتھ بھی بڑا مزہ آتا ہے مجھے انٹرویو دینے میں، اور باقی ریڈیو اسٹیشن میں نے دیا. لیکن آپ کے ساتھ انٹرویو کا ایک الگ مزہ اس لیے آیا ہے کہ آپ بھی شاعر ہے اور میں بھی شاعری کا طالب ہوں، اس لیے
آپ کے ساتھ انٹرویو یہ دینے بڑی کے لیے محبت مجھے ہے فخر. آپ کی بڑی محبتیں ہیں ملنگی. آپ ہمارا فخر ہیں، آپ ہمارا اثاثہ ہیں، ہماری زبان شنا زبان کی پہچان ہے، شنا زبان کے آپ آبرو ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور آپ کا جو نیا جو کلام ہے وہ نہ صرف ہماری سماعتوں تک پہنچتا ہے بلکہ ہماری دلوں کو بھی معطر اور منور کرتا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. ناظرین، عزیز الرحمان ملنگی ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.